قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر، یہ بھی وہی مفہوم ہے. یعنی آپ آلٹرنیٹ دیکھیں گے کہ کہیں کسی کا لحاف ترجمہ کرے گا تو وہ دو کمبل کرے گا، یعنی کوئی چیز اوپر اوڑھنا اور ذرا سوچ بچار میں بیٹھنا. یہ علامہ اقبال کی جو ٹپیکل تصویر ہے کہ کمبل جو ہے انہوں نے اوڑھا ہوا ہے اور یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، فلسفیانہ ایک سوچ والا انداز جو ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب سوچوں میں گھومے، آگے ابھی لایا عمل نہیں ملا، اب آگے لایا عمل. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو. وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کرو، اپنے رب کی کبریائی کو قائم کرو، جو ہم سورہ صف کے آغاز میں پڑھ کے آئے تھے کہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اور میں عرض کیا تھا کہ مومن کی فارمل تسبیح جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی سب سے فریکوینٹ تسبیح وہ اللہ اکبر ہے. تو اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے. لیکن اللہ کہاں بڑا ہے؟ یہاں ہی لکھا ہوا ہے صرف، یا مسجد کے اوپر لکھا ہوا اللہ اکبر. آپ یعنی قرآن اکیڈمی سے باہر نکلیں تو وہاں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے دیکھیں، نہر پہ جا کے دیکھیں اور نعرہ لگائیں، کہیں اللہ بڑا نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنا یہ ہے اصل مشن بندہ مومن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہ. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور مت احسان کر کسی پر اس غرض سے کہ تو اس سے فائدہ حاصل کرے. یعنی کسی کے ساتھ نیکی کرنا اس سے کوئی ریٹرن لینے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. مشکل کام ہے لیکن کرنے کا کام یہی ہے. اچھا، فرق کیا ہوگا اگر میں نے اس کو راضی کرنے کے لیے یا اس سے کوئی ریٹرن لینے کے لیے اس پر احسان کیا ہے؟ تو پہلے تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ مجھے کچھ ری پے کرے گا، پے بیک کرے گا. اگر نہیں کرے گا تو میں پھر اسے جتلاؤں گا احسان، اور اپنی ساری نیکی جو ہے وہ کوہ کھاتے ڈال لوں گا. اگر اللہ کے لیے کیا ہے بس یہ فکر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، لیکن کبھی اس کو جتلاؤں گا نہیں. یہ ایک مزاج کا فرق ہے کہ جو انسان میں پیدا ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑی عجیب بات سنی کہ وہ جس کو قرض دیا ہوا ہو اس کی دیوار کے سائے میں بیٹھنے سے بھی اعتراض کرتے تھے کہ کہیں یہ سود شمار نہ ہو جائے. یعنی جب انسان کی سوچ جو ہے اس کا رخ ادھر ہوگا تو وہ دور تک اس کے اثرات جو ہیں وہ انسان محسوس کرے گا اور ڈرے گا. اللہ تعالیٰ نے سود کو کنڈیم کیا ہے، ہاں اس کو میں نے قرض دے رکھا ہے لہذا مجھے اس کی دیوار کی سائے میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کہیں سود شمار نہ. کیوں؟ یعنی جس نے آپ سے قرض لے رکھا ہے وہ آپ کو بیٹھنے سے منع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو احتیاط کہ مقصد کیا ہے کہ سود اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، لہذا میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو افورڈ نہیں کر سکتا، لہذا میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کر. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، اور یہی دن ہوگا بڑی مصیبت کا، بہت سخت. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور کافروں کے لیے بالکل آسان نہیں ہوگا. اس صورت میں بھی کہا تھا نا ذرنی، یہاں پر آیا ذرنی ومن خلقت وحیدا. یہ وہی کردار ولید بن مغیرہ جس کا کل بھی ذکر آیا تھا، آج پھر آ رہا ہے. دیکھیے بڑے سخت الفاظ میں آ رہا ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرا چھوڑنا مجھے اور اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. وجعلت له مالا ممدودا، اور اسے ڈھیروں مال سے نوازا. وبنین شہودا، اور بیٹے سامنے موجود. یعنی آج کل تو اللہ تعالیٰ کسی کو 4-5 بیٹے دیتا ہے وہ سارے ایکسپورٹ کر دیتا ہے، اور بوڑھا بوڑھی کیلے جو ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں قرآن مجید نے باقاعدہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ سامنے موجود بیٹے. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور سرداری کی راہ ہموار کی میں نے اس کے لیے. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. کلا، ہرگز نہیں. إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، اس لیے کہ وہ میری آیات کے ساتھ اناد دشمنی رکھتا ہے.
سأرهقه صعودا، صعودا ان قریب میں اسے کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا، انه فکر وقدر، یہ واقعہ غالب میں گزر چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر کیا کہ ذرا گل مکانا سڑنا، لاؤ تم اپنے آرگومنٹ لاؤ اور ہم اپنے آرگومنٹ لاتے ہیں تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا تو تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم پر وحی آتی ہے، فرشتہ تمہارے پاس آتا ہے، ہمیں کبھی دیکھا ہے؟ ہمیں دکھاؤ فرشتہ کہ وہ آسمان سے آئے ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے اور ہمارے سامنے وہ کتاب تمہیں ڈیلیور کرے اور چلا جائے، یا گو دی ادر وے راؤنڈ، ہمارے سامنے ان آنکھوں کے ساتھ نظر آتے ہوئے خالی ہاتھ آسمان پہ جاؤ اور کتاب لیے ہوئے واپس آؤ، یہ فلاں پہاڑ سونے کا بن جائے، یہ جو ہے مکہ اس میں پانی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، اس کو سرسبز وادی اللہ کو کہہ کر بنا دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں ان میں سے کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، مجھ پر تو یہ وحی نازل ہوتی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کو کہا گیا کہ بھائی ولی تو سیانا بڑا آدمی ہے، تو دس یہ جو کلیم کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تم لٹریچر کو اپریشیٹ بھی کرتے ہو اور کھاتے پیتے بھی ہو، تم بتاؤ فیصلہ کرو۔ تو بڑی ایک کریٹیکل مومنٹ تھی اس کے لیے کہ قریش نے فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا، اس نے وہاں پر ایکٹنگ کی، یوں کر کے ماتھے پہ تیور چڑھائی اور یوں کر کے دیکھا، کہتا نہیں، اب اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ سأرهقه صعودا انه فکر وقدر، حقیقت یہ ہے کہ اس نے سوچا اور کچھ اندازہ لگایا، فقتل کیف قدر، تم مرے کیسا فیصلہ کیا، کیسا حساب لگایا، ثم قتل کیف قدر، پھر مرے اور اس نے کیسی بات بنائی، ثم نظر، پھر نظر دوڑائی، ثم عبس وبصر، اور پھر پیشانی پر بل دیے اور منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر، اور تکبر سے منہ پھیر کر چلا گیا، کیا کہتے ہوئے فقال ان ھذا الا سحر یوسر، کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر وہ جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، سیم اولڈ ون، ان ھذا الا قول البشر، اور یہ صرف انسان کا قول ہے۔ اب اس کے جواب آئے گا، اوہو سأصلیہ سقر، ہم ان قریب اسے جہنم میں جھونکیں گے، وما ادراک ما سقر، اور تم کیا سمجھے یہ سقر کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، جو نہ باقی رہنے دے نہ چھوڑے، لواحۃ للبشر، کھال کو جھلجا دینے والی آگ، علیہا 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، اور نہیں بنائے ہم نے دوزخ کے یہ کارکن گارڈ مگر فرشتے، وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا، اور نہیں بنائی ہم نے ان کی تعداد مگر آزمائش کافروں کے لیے، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لیں اس کا وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ اب یہ فگر جو ہے وہ کرسپونڈ کر رہی تھی تورات کی فگر کے ساتھ، اس سے بھی پتہ چلا مکے والوں کو کوئی فگر وغیرہ کا پتہ نہیں تھا، پتہ چلا کہ یہ باقی اللہ کا کلام ہے۔ محمد کے پاس نہ تو کوئی استاد ہے نہ یہ پڑھے لکھے ہیں کہ کوئی کتاب پڑھے ہو، تو ثبوت ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور بڑھے ایمان والوں کا ایمان اس سے، وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کسی شک میں نہ رہیں اہل کتاب اور ایمان والے، وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور اس لیے کہ وہ جن کے دلوں میں روگ ہے یعنی منافقین کہیں، وَالْكَافِرُونَ، اور کافر، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ یہ 19 کی فگر بتا کر کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کذالک یضل اللہ من یشاء، یوں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے، وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور نہیں جانتا تیرے رب کو لشکروں کو کوئی بھی سوائے خود اسی کے، وما ہی الا ذکر للبشر، اور یہ قرآن تو بس ایک انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پلٹے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، انہا لإحدى الکبر، یقیناً یہ ایک بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے یعنی جہنم، نذیرا للبشر، ڈراوا ہے انسانوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، تاکہ ہر اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے آگے بڑھے یا پیچھے رہے۔
کل نفس بما کسبت رہینا، ہر شخص اپنے کمائے ہوئے اعمال کے بدلے رہن ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں بازو والوں کے، داہنے ہاتھ والوں کے، فی جنات یتساءلون، جو جنتوں میں ہوں گے اور پوچھیں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لائی؟ قالوا لم نک من المصلین، تو کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، سو نہ فائدہ پہنچائے گی ان کو اب سفارش کرنے والوں کی سفارش، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس کتاب سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کانہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ جنگلی گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو شیر کی آہٹ سے بھاگ پڑے ہیں، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحف منشرہ، اصل میں چاہتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ یہ دیا جائے اسے کھلا صحیفہ، کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، بل لا یخافون الآخرہ، اصل بات یہ ہے کہ آخرت سے نہیں ڈرتے، کلا انہو تذکرہ، خبردار یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، سو جو جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اس سے نصیحت حاصل کر لے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں سبق حاصل کریں گے یہ لوگ مگر اگر اللہ چاہے، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہ بخشنے والا مالک ہے۔